ناظرین، ساؤتھ ایشیا کی سیاست میں ایک ایسی تبدیلی آ رہی ہے جس نے پورے خطے میں ہلچل مچا دی ہے۔ کل تک جو دو ملک ایک دوسرے سے کافی دور تھے، آج وہ ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش، کیا یہ نیا ڈیفنس پیکٹ انڈیا کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج بننے والا ہے؟ رپورٹنگ کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک تاریخی میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ پر کام جاری ہے۔ اس پیکٹ کا مقصد نہ صرف ملٹری ٹو ملٹری تعلقات کو بڑھانا ہے، بلکہ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا بھی ہے۔ سورسز بتاتے ہیں کہ دونوں ملکوں نے اس ایگریمنٹ کو ڈیٹیلز فائنل کرنے کے لیے ایک جوائنٹ ٹیم بھی تشکیل دی ہے۔ لیکن یہ سب اتنی جلدی کیسے ہوا؟ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہونے کے بعد ڈھاکہ اور اسلام آباد کے درمیان برف پگھلنا شروع ہوئی۔ موجودہ گورنمنٹ کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے دور میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نیا جوش دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان نیوی کے سب میرین کو چٹاگانگ پورٹ پر برتھنگ کی سہولیات دینے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس ایگریمنٹ میں خاص طور پر یہ باتیں شامل ہونے کا امکان ہے۔ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز، دونوں ملکوں کی فوجیں مل کر مشقیں کریں گی۔ انٹیلیجنس شیئرنگ، دہشت گردی اور بارڈر سیکیورٹی پر معلومات کا تبادلہ۔ نیوکلیئر شیلڈ، کچھ رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش پاکستان کے نیوکلیئر شیلڈ سے فائدہ اٹھانے میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ ڈیفنس پروڈکشن، پاکستان کی ہیوی انڈسٹریز سے بنگلہ دیش کو ملٹری ہارڈ ویئر کی سپلائی۔ اب بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ نیو دہلی کے لیے یہ سچویشن کافی پریشان کن ہے۔ انڈین اسٹریٹجک ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اگر یہ پیکٹ سائن ہو جاتا ہے تو انڈیا کو 2 فرنٹ وار کی بجائے 3 فرنٹ چیلنج کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سلیگری کوریڈور، جسے چکنز نیک کہا جاتا ہے، اس پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ نیا اتحاد ساؤتھ ایشیا کے پاور بیلنس ہمیشہ کے لیے بدل دے گا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس کے علاوہ اہم سفارتی اور ادارہ جاتی معاہدے جو اگست میں ہوئے۔ اگست 2025 میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ ڈھاکہ کے دوران 6 اہم معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے۔ ویزا کی چھوٹ، سفارتکاروں اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا کی شرط ختم کر دی گئی۔ تجارتی ورکنگ گروپ، دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ قائم کیا گیا۔ خبر رساں ایجنسیوں میں تعاون، پاکستان کی APP اور بنگلہ دیش کی BSS کے درمیان خبروں کے تبادلے کا معاہدہ ہوا۔ سفارتی تربیت، دونوں ممالک کی فارن سروس اکیڈمیوں کے درمیان تعاون اور تربیت کے حوالے سے معاہدہ ہوا۔ اسٹریٹجک تعاون، اسلام آباد اور ڈھاکہ کے تحقیقی اداروں ISSI اور BIISS کے درمیان عالمی اور اسٹریٹجک تعاون پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ ثقافتی پروگرام، 2025 سے 2028 تک کے لیے ثقافتی تبادلوں کی ایک پروگرام پر بھی دستخط ہوا ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے لازمی بتائیے گا کہ آپ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بڑھتی پیش رفت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔